وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد پیارے بچوں، عزیز ماں بہنوں، دینی و ایمانی نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے انبیاء کرام کے تعلق سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج اس کی 20ویں کڑی ہے۔ پچھلے 2 درس سے لگاتار یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے اور ابھی تک بات پہنچی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اخیر میں جیل خانے میں قید میں ڈال دیا گیا۔ شروع سے لے کر آخر تک یوسف نے بچپن میں خواب دیکھا، ابا نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان مت کرنا، وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ اس کے بعد بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام اپنے ابا سے کہا کہ آپ یوسف کے تعلق سے ہم پر بھروسہ نہیں کرتے اور ان کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، کیا بات ہے، ہم ان کے خیر خواہ ہیں۔ بھائیوں کو یوسف سے جلن تھی، حسد تھا کہ یعقوب کو، ان کے ابا یعقوب کو یوسف سے زیادہ محبت تھی، تو انہوں نے پلاننگ کی کہ یوسف کو مار دیتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ مارو مت، کنویں میں ڈال دو۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ ایک قافلہ وہاں سے آیا، اس کو پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا، اس نے ڈول ڈالا کنویں کے اندر، پھر یوسف ڈول میں لٹک کر آ گئے۔ قافلہ والوں نے مصر میں انہیں بیچ دیا۔ جس نے خریدا تھا وہ مصر کے بادشاہ کا وزیر تھا، مصر کے بادشاہ کا وزیر تھا، اس نے خریدا اور اس کے یہاں یوسف بڑے بڑے اور جوان ہو گئے، یہاں تک کہ پھر وزیر کی بیوی، جس کا نام مشہور و معروف ہے زلیخا، حالانکہ حدیثی کتابوں میں نام نہیں آتا لیکن لوگوں کے یہاں مشہور یہ ہے کہ اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا، اس نے دورے ڈالے اور الزام لگانے کی کوشش کی۔ یوسف نے اپنے آپ کو بچایا، وہاں سے نکل کر بھاگے۔ پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتی ہے، اور اس طرح سے پھر عورتوں نے اس کو برا بھلا کہا۔ تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے بتائی وجہ کہ کیوں میں یوسف کو اتنا چاہتی ہوں اور ان پر فریفتہ ہوں کہ یوسف کا حسن اتنا زیادہ ہے کہ آدھی دنیا کا حسن، آدھی دنیا کی خوبصورتی ایک اکیلے یوسف اور ان کی ماں کو عطا کی گئی تھی۔ تمام عورتوں کو جمع کیا اس نے، اور پھر عورتیں بھی یوسف کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئی، اور عورتوں نے بھی ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ بعد میں ان لوگوں نے، عزیز مصر کے خاندان والوں نے مشورت فیصلہ کیا کہ بہتر یہ ہے کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو یوسف نے بھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے فتنوں سے، ان کی چال بازیوں سے، ان کے مکر سے میرے لیے جیل کھانا بہتر ہے، تو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، جیل میں ان کے ساتھ بہت سارے دوسرے لوگ بھی ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، ان کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے۔ تو وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، تو وہ نوجوان جیل میں آئے۔ 2 نوجوانوں نے کوئی گناہ کیا تھا، کوئی غلطی کی تھی، کوئی جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے 2 اور نوجوانوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب جیل میں ڈال دیا گیا تو دونوں نے خواب دیکھا، دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے کیا دیکھا؟ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ایک نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب نچوڑ کر، انگور کو نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے نے خواب دیکھا انی ارانی
احمل فوق راسی خبزا، ایک دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹی ہے اور اس روٹی کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، وہ دونوں آئے یوسف کے پاس اور کہا کہ یوسف ہم نے خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے، اس خواب میں ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے، ہم آپ کو نیکوکار لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں، احسان کرنے والے لوگوں میں سے پا رہے ہیں۔ تو ان دو لوگوں نے خواب دیکھا اور یوسف کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام قید کی باہر والی زندگی میں بھی اچھے انسان تھے، نیک انسان تھے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے انسان تھے، جیل میں بھی ان کا یہی رویہ تھا۔ تو جو حقیقی معنوں میں اچھے انسان ہوتے ہیں نا، وہ ہر جگہ اچھے ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ اچھے ہوتے ہیں، چاہے جیل ہو، چاہے جیل کے باہر ہو، چاہے دنیاوی زندگی ہو، چاہے کہیں کوئی بھی زندگی ہو، ان کے ساتھ وہ ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن جو کچھ وقت اچھے رہیں اور کچھ وقت اچھے نہ رہیں تو سمجھ لیجیے وہ حقیقی معنوں میں اچھے نہیں، حقیقی معنوں میں اچھے نہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے اسلاف کے بارے میں کہ جیل میں بھی انہوں نے بہت اچھے اچھے کام کیے۔ ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جیل، ان کو جو جیل میں ڈالا گیا، تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جیل میں ڈالا گیا، تقریباً 3 مہینہ یا 6 مہینے تک وہ جیل میں رہے۔ انہوں نے 80 مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جیل کے ساتھیوں کے ساتھ قرآن کا دور کیا، قرآن کے حافظ تھے، تو 80 مرتبہ قرآن انہوں نے لوگوں کو سنایا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ ابن تیمیہ، ان کے پاس کوئلہ ہوا کرتا تھا، کوئلے سے وہ جیل میں لکھا کرتے تھے، کوئلے سے جیل میں لکھتے تھے دیواروں پر، اور ان کے شاگرد ابن قیم پھر کتابیں لکھتے تھے۔ کتنی کتابیں ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن القیم نے جیل میں لکھی، جیل میں لکھی۔ تو جو حقیقی معنوں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ اچھے ہوتے ہیں۔ تو یوسف نے سنا ان کا خواب، ان دونوں کا خواب، اور کہا، فوراً نہیں بتایا، فوراً نہیں بتایا، بلکہ کہا جب لنچ کا ٹائم ہوگا، کھانا آئے گا، ہم کھانا کھا لیں گے، اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا آپ کی تعبیر، اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا۔ فرمایا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، لنچ کے وقت جو کھانا آئے گا اس وقت میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، اور وہ تعبیر بھی، خواب کی تعبیر بھی مجھے میرے رب نے بتائی ہے۔ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، میرے رب نے مجھے یہ تعبیر بتائی ہے، میرا اس میں کوئی وہ کمال نہیں ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، علم ہے، وہ اللہ کا سکھایا ہوا ہے۔ پھر ان سے کہہ رہے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، یعنی اپنے جیل میں آنے کی وجہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے، میری قوم والے یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے انکار کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، میں ان کو چھوڑ کر جیل میں آ گیا ہوں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، اور میں اپنے باپ دادا کے دین کا پیروکار ہوں، یعنی جس دین پر میرے باپ دادا، ان میں سب سے پہلے ابراہیم، پھر اسحاق، پھر یعقوب، جس دین پر چل رہے تھے میں اسی دین کا چلنے والا ہوں، دین پر چلنے والا ہوں۔ ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، اور ہمیں یہ حق بھی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی اور کی پوجا کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں۔ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم توحید پر ہیں۔ یوسف بتا رہے ہیں کہ میں توحید پر ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتا، کسی کو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، مجھے توحید ملی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم توحید والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، تو اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ پھر بھی شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اب خواب نہیں بتایا، ابھی تعبیر نہیں بتائی، خواب سے پہلے انہیں بتایا کہ یوسف نبی بھی تھے، داعی بھی تھے، مبلغ بھی تھے، انہیں بتایا کہ ابھی ان کو میری ضرورت ہے،
اب میں ان کو جو بھی پیغام دوں گا، جو بھی دعوت دوں گا، یہ غور سے سنیں گے، غور سے سنیں گے۔ اب وہاں یوسف ان کو توحید کی دعوت دیتی ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے شروعات کس چیز سے کر رہے ہیں؟ توحید سے، کسی اور چیز سے شروعات۔ دعوت کا کام شروع ہوگا توحید سے، توحید سے شروع ہوگا۔ توحید اگر درست نہیں ہے، دوسرے سارے اعمال قبول نہیں ہو سکتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے موقع دیکھا اور وہاں پر بھی توحید کی دعوت دی۔ کس طرح سے تھی دیکھیے، ان سے سوال پوچھ رہے ہیں، یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ کہ میرے جیل کے ساتھیوں، جیل میں سب ساتھ میں رہتے تھے، تو ان کو بولا جیل کے ساتھیوں، اچھا یہ بتاؤ کہ بہت سارے معبود، بہت سارے خدا، بہت سارے معبودوں کو ماننا یہ بہتر ہے یا ایک اللہ کو ماننا جو تمام چیزوں پر غالب ہے، تمام چیزوں پر اختیار رکھتا ہے؟ یعنی تم لوگ اتنے خداؤں کو مانتے ہو، تمہارا مصیبت کا خدا الگ ہے، بیماری کا الگ ہے، شفا کا الگ ہے، روزی روٹی کا الگ ہے، اولاد کا الگ ہے، اور اس چیز کا الگ ہے، اس چیز کا الگ ہے۔ اتنے خدا تم نے بنا کے رکھے ہیں، کیا یہ سارے خدا ان کی بندگی کرنا، ان کی پوجا کرنا یہ بہتر ہے یا صرف ایک خدا ہو، ایک اللہ ہو جو ساری چیزوں پر کنٹرول رکھتا ہو، سارے چیزوں کا اختیار رکھتا ہو؟ اور پھر فرمایا ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم، اور جن معبودوں کو بھی تم پوجا کرتے ہو، تمہارے بہت سارے معبود، یہ معبود ایسے ہیں کہ ان کے نام تم نے خود گھڑے ہیں۔ بہت سارے معبود تھے، الگ الگ نام کیا ہوتے، اس زمانے میں لوگوں کے جو معبود تھے الگ الگ نام رکھے تھے۔ تو یوسف نے کہا کہ جتنے بھی تمہارے معبود ہیں، جتنے بھی تم نے نام ان کے بنا کے رکھے ہیں، یہ تم نے خود نے نام گھڑے ہیں۔ ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی ہے تمہیں، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں اتری ہے جو تمہیں اس بات پر وہ کرے کہ یہ تمہارے معبود ہیں، ان کو معبود بنا لو۔ ان الحکم الا للہ، دنیا میں جس کا حکم چلتا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ جس میں دنیا میں جس کی حکومت ہے، جس کی بادشاہت ہے، جس پر کے پاس کنٹرول ہے، وہ صرف اللہ ہی ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا اياه، اس اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اسی کی پوجا کریں، اسی کی بندگی کریں۔ ذالک الدین القیم، اور صحیح اور سچا دین بھی یہی ہے، صحیح اور سچا دین یہی ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کی جائے، اسی کی پوجا کی جائے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں۔ اور فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ آپ اس بات کے حریص اور لالچی ہیں کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے بندے بن جائیں، کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، اکثر لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہی بنیں گے۔ اب یعقوب یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں، توحید کی دعوت دے دی، اب خواب کی تعبیر ان کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے خوابوں کے تعلق سے ایک بات جو پہلے میں نے بیان کی تھی اور بیان کر دوں، خوابوں کی تعبیر پوچھنی ہی چاہیے، نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ سچا خواب ہوگا، سچا خواب، اچھا خواب جو ہوتا ہے جس میں خوشخبری ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ واقع ہو جائے گا، وہ واقع ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی ہے، وہ واقع ہو جائے گا، جیسا آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ آپ کے حق میں نازل ہو جائے گا۔ اور خواب برا ہے، خواب برا ہے، اگر آپ نے اس کی تعبیر پوچھ لی تو واقع ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب، یہ حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، بہت خوفناک ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں میری گردن، میری مونڈی یہ میرے دھڑ سے الگ ہو گئی ہے اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو
صحابہ کرام بھی خواب دیکھتے تھے، اتنے خطرناک ڈراؤنے خواب، بھیانک خواب کہ بیمار پڑ جاتے تھے۔ تو ڈراؤنے خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے خوابوں کے کچھ آداب بتائے۔ برے خواب کا ادب ہے کسی سے کچھ بیان نہیں کرنا چاہیے، برا خواب کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ برا خواب آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے کے پیروں میں ہوتا ہے۔ پرندہ اڑتا ہے تو پیروں میں جس طرح کوئی چیز اس کے پھنسی ہوئی ہو، ویسے خواب پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور جیسے ہی انسان اس کو بتا دیتا ہے کسی سے، وہ خواب ویسے کا ویسا واقع ہو جاتا ہے۔ تو برے خواب کو کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اچھا خواب بھی بیان کریں، کسی سے تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ بیان کرنا الگ بات ہے، تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ دیکھو خوابوں کی تعبیر ہر کوئی نہیں جانتا، اور مجھے نہیں معلوم ہے کہ کوئی عالم یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں۔ اگرچہ بتا دے کوئی، لیکن کوئی دعویٰ نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایسا علم ہے جو اللہ عطا کرتا ہے، اور بہت کم لوگوں کو عطا کرتا ہے، ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ لہٰذا جاننے والا بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں خوابوں کی تعبیر جانتا۔ تو کوئی دنیا میں ایسا عالم نہیں جو یہ کہتا ہو مجھ سے خواب پوچھو، میں خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں۔ ایسا اچھا خواب ہے تو خود بخود واقع ہو جائے، اور برا ہے تو اس کا پوچھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو خوابوں کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک قصہ بیان کیا ہے، اور یہ پورا قصہ خواب سے ہی شروع ہوا اور خواب کی تعبیر پہ ہی ختم ہوا۔ اب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی۔ فرمایا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، فرمایا تم میں سے ایک ہے نا اپنے بادشاہ کو، یعنی یہاں سے چھوڑ کر جائے گا، جیل سے نکل جائے گا وہ، اور پھر بعد میں جا کر اپنے بادشاہ کو، بادشاہ کے یعنی جو مصر کا بادشاہ ہے اس کے دربار میں وہ اس کو نوکری ملے گی، بادشاہ کو شراب پلانے کی نوکری ملے گی۔ اور دوسرے کا تعبیر بیان کی وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، اور جو دوسرا آدمی ہے اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اس کو پھانسی دے دی جائے گی، اور پھر اس کو پرندے نوچ کر کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اور جو بات تم جس بات کے بارے میں سوال کر رہے ہو یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، یعنی ایسا ہی دنیا میں ہونا ہے، اللہ نے ہم کو بتایا تھا، یہ علم دیا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا اس آدمی کو جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ نجات پا جائے گا اور یہاں سے چلا جائے گا جیل سے، اور پھر جائے گا بادشاہ کے پاس اور اس کو شراب پینے کی نوکری ملے گی۔ اس سے کہا وقال الذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك، اس سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، میرا معاملہ یاد دلانا، بادشاہ کو میرا معاملہ یاد دلانا۔ یعنی یوسف علیہ السلام دیکھیے عزت نفس، حالانکہ دیکھیے یوسف کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ تمہارا یہ خواب ہے اور تم جیل سے نکلو گے، تمہیں جیل میں ڈالا جائے گا، جیل سے اس وجہ سے ڈالا جائے گا، تم نکالے جاؤ گے، وہ اللہ کی طرف سے واقع ہونا تھا۔ لیکن پھر بھی دیکھیے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اسباب اختیار کر دنیا کے اندر۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اس آدمی سے جو نکلنے والا تھا وہاں سے اور بادشاہ کے دربار میں پہنچنے والا تھا، بادشاہ کو میرا معاملہ یاد دلانا، بادشاہ کو میرا ذکر کرنا کہ میرا معاملہ جو تھا مجھے جھوٹ بول کر مجھ پر الزام لگایا گیا، میری عزت کو داغدار کیا گیا۔ یعنی اگر کسی پر الزام لگے جھوٹا تو وہ ہاتھ پر دھرے نہ بیٹھا رہے، بلکہ اپنا جو الزام ہے اس کو اپنے سے اپنی عزت کو کے داغ کو ہٹانے کی کوشش کرے، اس کے لیے اسباب اختیار کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی پر الزام لگ رہے، چھوٹے الزام پر الزام لگ رہے ہیں اور وہ گھر بیٹھا ہے اور کہہ رہے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، نہیں، آپ عزت پر داغدار لگا ہے، آپ اپنی عزت کی صفائی میں اور اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے آپ کو اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ لیکن وہ آدمی بھول گیا، نکل گیا وہاں سے، بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، وہ بھول گیا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ،
शैतान ने उसको बुला दिया, शैतान ने उसको बुला दिया कि वो बादशाह के सामने यूसुफ का मामला पेश करे ताकि यूसुफ जल्दी उससे बाहर निकल जाए। फलबिसा फी सिजनि बिज़अ सिनीन, तो तकरीबन 7 साल और यूसुफ जेल में पड़े रहे, जेल में रहे, 7 साल और जेल में रहे। तो वो 7 साल की मुद्दत कोई छोटी मोटी मुद्दत नहीं, छोटी मोटी मुद्दत नहीं। जो जेलों में सड़ रहे हैं ना उनसे पूछो, जिसको पुलिस जेल में पकड़ के ले आती है, एक रात भी नहीं उसको जेल में काटना आसान है, एक रात भी। और झूठे केस में फंसाया गया और फिर रिश्वत दी गई हो, फिर वो जो पिटाई करते हैं ना, मारते हैं, तो और खतरनाक हो जाता है। उधर बेचारा जो जेल में है वो परेशान, उसके घर वाले परेशान, उसके करीबी रिश्तेदार परेशान, उसके खानदान वाले परेशान, कितने लोग परेशान होते हैं। यहाँ यूसुफ 7 साल से जेल, 7 साल से बगैर किसी जुर्म के, झूठा इल्जाम उन पर लगा था। अल्लाह का फैसला था ये, लेकिन जेल में भी देखिए सब्र, देखिए सब्र देखिए। नबी है, नबी अल्लाह का चहेता बंदा होता है, लेकिन फिर भी आजमाइश है। नबी की भी आजमाइश किस तरह से, जेल में 7 साल तक बगैर किसी जुर्म के उनको जेल में रखा जा रहा है। अब देखिए अल्लाह ताला ने किस तरह से देखिए यूसुफ को जेल से बाहर निकालने का प्लानिंग देखिए, अल्लाह की प्लानिंग देखिए। अब जो बादशाह था, मिस्र का बादशाह, जो वो ख्वाब बयान किया था दो दोस्तों को जो जेल में आए थे, उनका ख्वाब सही हो गया, वो सही हो गया। अब ख्वाब देखा जो मिस्र का बादशाह था उससे। देखो मिस्र का बादशाह अलग है और मिस्र के बादशाह का वजीर अजीज़े मिस्र, जिसकी बीवी जुलेखा तो मशहूर है, उसने दिखाया वो अलग है। अजीज़े मिस्र अलग है, जो मिस्र के बादशाह का वजीर है, और बादशाह जो मिस्र का जो बादशाह है उसने ख्वाब देखा। उसने क्या ख्वाब देखा? वक़ाल अल-मलिक इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमान यअकुलुहुन्न सबउन इजाफ। बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ी गायें, मोटी मोटी गायें, उनको 7 पतली दुबली गायें खा रही हैं। 7 मोटी गायें और उनको खाने वाली गायें कौन है? 7 पतली दुबली। और एक ख्वाब क्या, 2 ख्वाब देखे उसने। एक ख्वाब तो ये कि 7 मोटी गायें उनको 7 पतली दुबली गायें खा रही है, और दूसरा ख्वाब उसने देखा वह सबअ सुंबुलातिन खुज़रिन व उखरा याबिसात, कि 7 बालियां, 7 बालियां गेहूं की बालियां, हरी भरी बालियां हैं, 7 गेहूं की हरी भरी बालियां हैं, और 7 बालियां हैं जो गेहूं की खुश्क है, सूखी हुई बालियां, सूखी हुई बालियां हैं। या अय्युहल मलउ अफ्तूनी फी रुयाई। तो उस बादशाह ने अपने दरबार में जो काम करने वाले थे उनसे कहा कि इस ख्वाब की ताबीर बयान करो। ये ख्वाब देखने के बाद, और बार बार वो ख्वाब देखा, बार बार, एक बार नहीं देखा, बार बार उसने देखा कि 7 मोटी गायों को 7 पतली गायें खा रही है, और 7 गेहूं की हरी भरी बालियां हैं, और 7 खुश्क बालियां हैं। तो उसने सबको बुलाया, नजूमियों को बुलाया, काहिनों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, जो गैब की बातें बताते हैं, फ्यूचर की बातें बताते हैं, जो काहिन होते हैं, अर्राफ होते हैं, मुजम्मी होते हैं, सबको बुलाया। और सबने क्या कहा? अज़ग़ासु अहलामिन, ये तो फालतू के ख्वाब हैं, ऐसे ख्वाब हैं कि जिनकी कोई हैसियत नहीं, फालतू के ख्वाब हैं जो तुम्हें आ रहे हैं और हमें इस ख्वाब की ताबीर पता नहीं, इस ख्वाब की ताबीर पता नहीं। अब उसको याद आया, इसको जो जेल में था, जिसने ख्वाब देखा था कि मैं अंगूर की शराब निचोड़ रहा हूँ, फिर वो वहां से आया था, तो यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर बयान की तो यहाँ से चला जाएगा और बादशाह के दरबार में बादशाह को शराब पिलाएगा। उसको याद आया कि यार इस ख्वाब की ताबीर तो यूसुफ बयान कर सकता है, यूसुफ को वो जानता है ख्वाबों की ताबीर। तो उसने कहा वक़ाल अल्लज़ी नजा मिनहुमा वत्तक़ा बअद उम्मती, जो निजात पा गया था जेल से, वो आया था और उसे याद आया, फरमाया, उसने कहा अना उनब्बिउकुम बिताबीरिही फअरसिलून, मैं तुम्हें इस ख्वाब की ताबीर बता कर रहूंगा और मुझे जाने दो, यहाँ से मुझे जाने दो। वो अपने बादशाह से इजाजत लेकर आया कि मैं इस ख्वाब की ताबीर
بتانے کا تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں. اب وہ واپس آیا جیل میں یوسف کے پاس اور کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف سچے دوست. دیکھیے آدمی کو جب کام ہوتا ہے نا تو بڑے اچھے الفاظ میں بات کرتا ہے. اب اس کو کام تھا کہ اب یوسف یہ خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے. تو اب واپس آیا وہ، حالانکہ یوسف نے اس سے کہا تھا کہ میرا معاملہ، جب وہ جیل سے نکل رہا تھا، بادشاہ کے سامنے پیش کرنا، انہیں یاد دلانا میرے معاملے کی، تاکہ میں جلدی نکل جاؤں یہاں سے، معاملہ رفع دفع ہو جائے، میرے تعلق سے فیصلہ ہو جائے. لیکن وہ بھول گیا. اب وہ واپس آیا تو اتنے میٹھے انداز میں بولا، اے یوسف سچے دوست،